اس وقت جو میرے پیش نظر بات ہے کرنے کی وہ ہے جناب امیر کینیڈا نسیم مہدی صاحب کے متعلق۔ یہ نسیم مہدی صاحب عرصہ 20 سال سے زائد انہوں نے کینیڈا میں بطور مشنری اور امیر کینیڈا کے وقت گزارا ہے، اور اس موجودہ ابھی جو مجلس شورا کل ختم ہوئی ہے کینیڈا کی، اس میں مرکز سے ہدایات کے مطابق مقامی کینیڈین جماعت کے امیر کا انتخاب جو تھا وہ ہوا، اور اس میں جناب ملک لال خان صاحب جو ہیں وہ نئے کینیڈا کے امیر منتخب ہوئے ہیں۔ اب یہ بات کہ یہاں کینیڈا کے لوگوں میں یہ بہت عرصے سے یہ تقاضا چلا آ رہا تھا، جس میں جو سب سے زیادہ ہمارے مرحوم دوست اس میں پیش تھے وہ جناب مبشر ڈار صاحب، کہ ان کا جماعت سے اس بات سے بنیادی اور اصولی اختلاف رہا ہے کہ امیر جو ہے وہ منتخب ہونا چاہیے، نہ کہ نامینیٹ ہونا چاہیے، اور یہ دو عہدے کسی ایک کے پاس نہیں رہ سکتے۔ بہرحال وہ بیچارے تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی روح کو کم از کم اس چیز کی تسلی مل جائے گی کہ یہ واقعہ ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے یہ اچانک کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا اچانک، یہ بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں، لوگوں کے اندر چغولیاں ہو رہی ہیں، لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ آپ کی چیزیں ذہن میں رکھیے کہ کلٹ کی ایک نشانی ہوتی ہے، اور کلٹ کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کارندوں کو اس وقت تک استعمال کرتا ہے جب تک وہ کام کے ہوتے ہیں، اور جب وہ کام کے نہیں رہتے، یا اگر وہ کلٹ کے اقتدار کے لیے خطرہ بن جائے اور ایسے آثار نظر آئے کہ وہ اقتدار کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے کہ اس کے اقتدار کو خطرہ لاحق ہو، تو وہ فوراً ایسے پرزے کو نکال باہر پھینکتے ہیں۔ تو نسیم مہدی صاحب کے ساتھ جو کچھ اچانک ہوا ہے، گو مطلب انہوں نے اگر ہم دیکھیں، اور اس پہ ہم علیحدہ بات کریں گے، سائٹ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر لکھ رہی ہے اور لکھے گی، اور تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر لکھے گی یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس کے مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں پہ یہ بات ہوگی۔ لیکن کہ نسیم مہدی نے جہاں پہ بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کیا، جہاں پہ اپنی ذات کو بہت سے فائدے پہنچائے اس شخص نے، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ پہ اٹل ہے کہ جماعت احمدیہ کینیڈا کو یا مرزا غلام احمد فیملی کو جس طرح اس شخص نے روشناس کروایا، جس طرح اس شخص نے انٹروڈیوس کروایا، جس طرح اس شخص نے اس کو مستحکم کیا، جس طرح سے اس کے پاؤں مضبوط کیے کینیڈا کے اندر، میں کہتا ہوں کہ اگر جماعت کے میں کوئی بھی ایسا اور شخص نظر نہیں آتا کہ وہ یہ کام کر سکتا جو کہ نسیم مہدی نے کیا ہے۔ میں بذات خود کہ مجھے جس حال پہ میں آج ہوں یا جہاں پہ میں ہوں، اس کو پہنچانے والے یہی حضرت ہیں، لیکن میں ایک چیز کا قائل ہوں کہ میں اگر میرا کوئی دشمن بھی ہے یا مجھے کسی سے اختلاف بھی ہے تو میں اس کی خوبیوں سے کبھی انحراف نہیں کرتا، میں اس کی خوبیوں کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ دشمنی اپنی جگہ پہ، اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن نسیم مہدی کے اندر جو کوالٹیاں ہیں، بہرحال میں اس کو سراہے بغیر رہ نہیں سکتا کہ میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک بیوقوف دوست کی بجائے وہ ایک دانا دشمن ہے۔ اس شخص نے جماعت کو جو کچھ دیا ہے کینیڈا کے اندر، میں نہیں دیکھتا کہ جماعت کا کوئی خلیفہ بھی وہ کام کر سکتا تھا جو کچھ اس نے کیا۔ لیکن نسیم مہدی صاحب سے ایک بھول ہو گئی کہ وہ اصل میں جماعت کے اندر جہاں پہ انہوں نے جماعت کی خاطر لوگوں سے دشمنیاں مول لیں، جہاں پہ جماعت کی خاطر انہوں نے لوگوں کا اخراج کیا، جہاں پہ انہوں نے لوگوں کے لیے ایسی ان کی معاشی طور پہ، ان کی سیاسی طور پہ، ان کی مالی طور پہ زندگیاں جیون کی، وہاں پہ وہ ان کا ٹریک نہیں رکھ سکے، ان کو وہ اپنی نظروں میں نہیں رکھ سکے۔ وہ اتنی رونق میں تھے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو کچھ کر دیا سو ہو گیا، اور وہ ان کے بارے میں ان پہ نظر نہیں رکھ سکے۔
اور یہی چیز جو ہے وہ ان کے زوال کا باعث بن رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ خوشامد میں اتنے آگے چلے گئے کہ خلیفہ کی موجودگی جو ہے اس میں ایک وقت میں خلیفہ کے بارے میں ایک نعرہ لگنا زندہ باد کا، اور اس کے ساتھ ہی کینیڈین امیر کے بارے میں زندہ باد کے نعرے لگنے۔ بہرحال یہ خلیفہ چاہے وہ کتنا ہی مطلب آپ یہ کہہ لیں کاملم ہو یا مرزا طاہر جیسا ذہین ہو، یہ دونوں میں سے کسی کو بھی یہ چیز پسند نہیں آتی کہ اس کے مقابل کے اوپر ان کا جو ایک ملازم ہے، ان کا جو پروردہ ہے، ان کے ٹکڑوں پہ پڑنے والا ہے، وہ یہ ہے، اس کے بارے میں بھی وہی جذبات رکھے جائیں، اس کو بھی ویسا ہی نام دیا جائے جیسا کہ خلیفہ کا۔ لیکن نسیم مہدی کے لیے اب یہ مصیبت بن رہی ہے کہ اس شخص کے لیے کہ اب وہ نہ تو جس حال میں جس پوزیشن میں وہ ہے، نہ تو وہ ایک عام آدمی جیسی زندگی گزار سکتا ہے، اور نہ وہ اس شخص کے نیچے کام کر سکتا ہے جو کل تک اس کے نیچے کام کر رہا تھا کہ اس کو اپنا افسر سمجھے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب نسیم مہدی کے لیے نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن والی بات ہے کہ وہ سانپ کے منہ میں چھپکلی والی بات کہ اسے نگلتا ہے تو تب بھی مصیبت ہے، اگر اسے چھوڑتا ہے تو تب بھی اس کے لیے یہ لاج کی بات بنتی ہے، اس کی عزت کوئی نہیں رہتی۔ دوسرے نمبر پہ نسیم مہدی صاحب کو جو ایک مرکز کالے پانی کی سزا دے رہا ہے، یعنی کہ واپس اس کو جہاں تک میری اطلاع ہے اس کو ربوہ بھیجا جا رہا ہے، وہ اس کے لیے مطلب ایسے اس کے گناہوں کی سزا ہے یا اس کو ایک ایسا سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم ہماری طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھو یا ہمارے اس منصب جو ہماری گدی ہے اس کے اوپر بیٹھنے کی سوچ بھی سوچو تو ہم یہ دیکھو تمہارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ نسیم مہدی اگر جماعت سے انکار کرتے ہیں یا جماعت سے باہر آنے کی سوچتے ہیں تو تب بھی ان کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں رہتی کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں، اور اگر جماعت کے اندر رہتے ہیں تو ان کی جو حیثیت اور ان کے ساتھ جو شرمندگی اور ذلت انہیں اٹھانی پڑتی ہے وہ بھی ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ نسیم مہدی اس وقت صحیح معنوں میں ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ان کے لیے فیصلہ کرنا انتہائی مشکل ہے کہ وہ ان حالات میں کیا کریں۔ بہرحال دوستو، بات یہ ہے کہ نسیم مہدی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ میرے ان کے ساتھ اختلافات ہے، سارا کچھ ہے، لیکن جس طرح سے ان کے ساتھ یہ ہوا یہ مکافات عمل ہے، اور وہ شخص اس مکافات عمل کی چکی میں آیا اور اس کی قیمت اس سے باہر پے کرنی تھی، لیکن وہ کوئی جتنے ان کے ظلم ہیں، جتنی انہوں نے لوگوں کی زندگی میں اجیرن کی ہے، یہ اس کے معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ان کا ذاتی ایک بات اٹھ رہی ہے۔ لیکن ان کے لیے جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ وہ اور جو ان جیسے دوسرے ابھی اس کلٹ سے وابستہ ہے، وہ تمام مشنریز جو اس کلٹ سے وابستہ ہے اور وہ جو لوگوں کی زندگیوں کو اسی طرح اجیرن کر رہے ہیں جس طرح نسیم مہدی نے کی ہے، ان کے لیے یہ ایک بہت ہی سوچنے کی، غور کرنے کی اور آنکھیں کھولنے والی بات ہے کہ اگر آج اس جیسے پہاڑ کو اس طرح کے واقعات پیش آ سکتے ہیں کہ یہ روئی کی طرح اڑ رہا ہے تو کل کو ان کو بھی آ سکتے ہیں۔ انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ وہ لوگوں کی زندگی میں اس طرح اجیرن نہ کریں اور وہ سوچ سمجھ کے چلیں۔ کلٹ کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ جب تک پرزہ کام کا ہے اس سے کام لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ کام کا نہیں رہتا یا وہ اقتدار کے لیے خطرہ بنتا ہے تو اس کو بے وقت جان کے فوری طور پہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ آج ایک نسیم مہدی کے ساتھ ہوا، کل کو اور بہت سے نسیم مہدیوں کے ساتھ ہوگا اگر انہوں نے اپنی آنکھ نہ کھولی، اگر انہوں نے نہ توجہ کی۔ بہرحال اس کے اوپر کہ نسیم مہدی نے کیا کیا، کیا کچھ بنایا، کتنا کچھ فراڈ کیا، ان کے پاس کتنے اثاثے ہیں، کیا کچھ کرتے رہے، لوگوں کے خون پسینے کی کمائی، جماعت کے نام کو کیسے استعمال کیا، جماعت کو مستحکم کیسے کیا، یہ تمام باتیں سائٹ پہ آپ احمدیان کے اوپر آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے۔ اس پہ بہت جلد ہم اس چیز کے اوپر تفصیل سے لکھیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔